فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ومنهم ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں الذین جو یؤذون اذیت دیتے ہیں النبی نبی کو ویقولون اور وہ کہتے ہیں وہ اذن کان ہے. قل کہہ دیجئے اذن کان خیرن بھلائی کا لکم تمہارے لیے. یؤمنو وہ ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر ویؤمنو اور وہ اعتماد کرتا ہے للمؤمنین مومنین پر ورحمت اور رحمت ہے للذین آمنوا منکم ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے والذین یؤذون رسول اللہ اور جو لوگ اللہ کے نبی کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پہ اس آیت میں اذن سے مراد کان یعنی کان سے مراد کیا ہے؟ اذن کان کو کہتے ہیں. تو کان کیوں کہا گیا اللہ کے رسول کو؟ وہ آدمی جو ہر ایک کی بات سن کر اسے سچا سمجھے سنتے چلے جانے کی وجہ سے اس آدمی کا نام کان رکھ دیا جاتا ہے. جیسے جاسوس کا کام آنکھ سے تعلق رکھنا ہے تو اس کا نام عین آنکھ رکھ دیا گیا. تو ان منافقین نے جو اس دور کے اندر آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کہنا شروع کر دیا یعنی آپ کان کے کچے ہیں نعوذ باللہ. یعنی ہر ایک کی بات سن کر اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں. اتنا تکلیف دہ تبصرہ کیا انہوں نے. اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر کفار میدان جنگ میں آ کے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین اپنی باتوں سے اپنے رویوں سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے رہے. اور یہ ایک ان کا انداز ہے کیونکہ وہ دل سے پکے مسلمان نہیں تھے. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے لگے؟ آپ تو کان کے کچے ہیں. یہاں پہ اللہ اپنے نبی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں قل اذن خیر لکم کہہ دیجئے ہاں تمہاری بات کسی حد تک سچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. مگر یہ الزام درست نہیں ہے. ہر ایک کی بات سن کر اعتبار نہیں کرتے. اب دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہو کہ آپ سب کی بات چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی تحمل سے سنتے ہو. یہ تو کچی عادت ہے نا. تو اچھی بات ہے. الجھتے نہیں ہیں کسی کو منہ پر رسوا نہیں کرتے اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ اس کو جواب دیتے. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ کے رسول کا یہ رویہ اس لیے کہ آپ ہر ایک کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو. تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آگے ڈال بن کر ان کی صفائی پیش کر رہے ہیں. جب بندہ خود چپ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حق کے لیے خود مدد کرتے ہیں. جب ایک انسان خود خاموش ہو جاتا ہے
تو پھر اس کی مدد آسمانی مدد کی جاتی ہے۔ تو اب ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خیر لکم یؤمن باللہ، کہہ دیجئے کان ہے بلائی کا تمہارے لیے وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اعتبار صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو سچی اور حقیقی ہوتی ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اعتماد کرتے ہیں مومنین پر، یعنی جو پکے سچے مومن ان کو بات بتاتے ہیں سچی اور حقیقی، وہ اسی بات پہ یقین کرتے ہیں، وہ ہر ایک کی بات پر یقین نہیں کرتے، سن لیتے ہیں لیکن اعتماد نہیں کرتے، جھوٹی بات کو سن لیتے ہیں لیکن صبر اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو چیز تمہارے حق میں خیر ہے، یہ تو چیز تمہارے حق میں بہتر ہے، تم اس کو بھی ایشو بنا رہے ہو۔ جو لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، جو لوگ آپ کے ساتھ سچے نہیں ہوتے، آپ انہیں جتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کریں، وہ آپ کی ہر رویے میں پرابلمز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، آپ کی اخلاق میں بھی ان کو اخلاقیات نظر نہیں آتی۔ جو لوگ جن کی آپ کے ساتھ پرسنالٹی کلیشز چل رہی ہوتی ہیں نا، تو یا بھی جو آپ کو عام سمجھتے ہیں، یا جن کی نظر میں آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں، یا پھر آپ کی رتبے سے وہ حسد کرتے ہیں، یا آپ کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہیں، دل سے اور ہیں، زبان سے اور ہیں، تو آپ کی اچھی بات بھی ان کو امپریس نہیں کرتی۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو یہی معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول کی یہ ایک اخلاق تھا کہ آپ ہر ایک کی بات سن کر تحمل سے اس کا جواب دیتے، اور اگر بات ناگوار بھی لگتی تو خاموش ہو کر درگزر کر دیتے۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی اس بات کو خیر سمجھنے کی بجائے کہ اللہ کے نبی ہماری کتنی ہی باتوں کو جو ہے درگزر فرما رہے ہیں، تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے عذر بنانا شروع کر دیے۔ اگر اللہ کے رسول ہر بات پر مواخذہ کرنے لگتے تو اب تک یہ منافقین قتل کر دیے جاتے یا مدینہ سے نکال دیے جاتے، لیکن ان کے لیے ہی فائدہ تھا اللہ کے رسول کی ایسی ادا، کیسے اخلاق کا، لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہاں ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ دل سے ایماندار ہوں یا نہ ہو، یعنی ایسے لوگوں کے لیے رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راز نہیں کھولتے بلکہ انہیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے پول کو اس طرح سے نہیں کھولا کہ ہر ایک کو بتایا انگلی اٹھا کر کہ یہ بندہ منافق ہے، بلکہ موقع دیا کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی برے لوگ آ جائیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا غلط کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی سپیس ضرور دیں کہ اگر ان کو احساس ہو جائے تو بجائے آپ ان کے ساتھ ان کو تانہ زنی کرنے کے، تنقید کرنے کے، ان کے پاسٹ کو ان کے سامنے رکھنے کے، ان کو اتنی سپیس لازمی دیں کہ وہ آپ کے ساتھ صحیح ہو سکے، کیونکہ کچھ منافقین ایسے بھی تھے جو بعد میں پکے سچے مسلمان بن گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اگر ان کو رسوا کیا ہوتا، ان کو ذلیل کیا ہوتا، یا پھر ان پر نکتہ چینی کی ہوتی، یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہوتا، تو وہ لوگ کبھی بھی مسلمان نہ ہوتے سچے۔ لیکن ان کا پول تو کھولا، ان کی ادائیں تو سامنے لائیں، لیکن ان پر انگلی نہیں اٹھائی، ہر ایک کی نشاندہی نہیں کی، سب کو نہیں بتایا۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے نبی کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اصلاح کر لیں گے ان کے لیے تو معافی ہے، لیکن جو اذیت دیتے رہے ایسی باتوں میں تو ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان کو رسوائی، اور آخرت میں تو ان کے لیے درک اسفل ہے۔
जहन्नम का आखिरी गड़ा। ये कौन से मुनाफिक थे? एतकादी मुनाफिक, जो दिल से ही अल्लाह के रसूल के खिलाफ थे। ठीक है, जितनी भी मुनाफिकीन की बातें होंगी जो उस दौर में थे, उनसे मुराद क्या है? एतकादी मुनाफिक। और आज के दौर के जो मुनाफिक होते हैं मुसलमान होने के बाद, वो ज़्यादातर अमली मुनाफिक होते हैं, यानी दिल से तो ईमान लाए लेकिन अमल उसके अपोजिट होता है। यहलिफून बिल्लाह लकुम लियुर्ज़ूकुम, वो कस्में खाते हैं अल्लाह की ताकि तुम्हें राज़ी करें। कुम से मुराद, कुम ज़्यादा लोगों के लिए आया है, अगर का आता तो सिर्फ किसके लिए आना था बताइए? अगर सिर्फ यहाँ पे लियुर्ज़ू का होता तो फिर इससे मुराद कौन होना था? ताकि वो राज़ी करे तुम्हें, ट्रांसलेशन तो यही होनी थी, लेकिन मुराद कौन होना था? अभी भी ट्रांसलेशन वही है, ताकि वो राज़ी करे तुम्हें। लेकिन का और कुम में क्या फ़र्क है? का आता है एक के लिए, एक मर्द के लिए, सिंगुलर के लिए, और कुम आता है प्लूरल के लिए। तो सिर्फ अगर का होता तो मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, लेकिन कुम है तो मुराद कौन है? सहाबा, आप वसल्लम के साथी, आपके साथ रहने वाले लोग। ठीक है, आगे साथ ही बता दिया कि अल्लाह के रसूल इससे मुराद नहीं है। इससे मुराद क्या है? नबी के साथी। यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्ज़ूकुम, वो कस्में खाते हैं अल्लाह की कि तुम्हें वो राज़ी करें, तुम्हें वो खुश करें। अब ये ऐसा वो क्यों करते हैं? मुनाफिकीन जब अलग मजलिसों में बैठते, ये कहीं अकेले होते, तो क्या करते? मुसलमानों को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाकर उनकी अगेंस्ट बातें करते। लेकिन जब कभी मुसलमानों को इस बात की इत्तला मिलती तो उनको पता होता अब तो इनकी खैर नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह के रसूल तो दरगुजर करते हैं, लेकिन अगर कोई सहाबी नबी के बारे में कोई बात सुन ले तो फिर तो इनकी खैर नहीं हो सकती। तो जब उनको इत्तला मिल जाती कि मुसलमानों को थोड़ा बहुत पता चल गया, तो फ़ौरन आ जाते मुसलमानों के पास और कस्में खा खा कर उनको इस बात का यकीन दिलाते कि हम सच्चे हैं। मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते, मुसलमानों को राज़ी करते, क्योंकि उनके तल्लुकात ख़राब होने थे, और उनके तल्लुकात अगर ख़राब होते तो उनके बहुत से मसाइल, यानी उनके साथ किसी ने अच्छी तरीके से बात नहीं करनी थी, मुमकिन था कि उनको मदीना से निकाल दिया जाता, मुमकिन था कि उनके साथ तजारती जो उनकी लेन देन है वो डिस्टर्ब हो जाते, उनके ख़ानदानी निज़ाम जो थे आपस में उनकी रिश्तेदारियाँ ख़राब होती, बहुत से मसाइल ख़राब हो जाते ना। तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं वो जाना चाहते थे। वैसे भी उस वक़्त, जिस वक़्त की ये बात हो रही है, उस वक़्त मुसलमानों की हुकूमत रही और मुसलमान ऊपर हो गए। अब मुसलमानों की जंग जो है कुफ़ार के साथ तो नहीं थी, मुनाफिकीन जो थे वो मुसलमानों के साथ रहना भी चाहते थे और वो अंदर से मुसलमानों के साथ के भी नहीं थे। अब उन्हें उस जगह में रहना था, तो रहने के लिए उनको मुसलमानों को राज़ी रखना था, इसलिए वो कस्में खा खा कर मोमिनों को इस बात पर मुतमिन करते कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम ठीक हैं, हम झूठे नहीं हैं, हम गलत नहीं। तो आज भी हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि अगर हमें इस चीज़ का पता चल जाए कि लोगों को हमारे बारे में कुछ पता चल गया है या लोग हमारे बारे में कुछ जानने लगे हैं, तो हम बजाय अल्लाह के सामने जाकर अल्लाह को राज़ी करने की बजाय लोगों का माइंड अपने बारे में ठीक करने की कोशिश करते हैं। यानी इससे क्या पता चलता है कि हम अल्लाह की नज़र में गिर जाएं तो ये हमें गवारा है, लेकिन अगर हम लोगों की नज़र में गिर जाएं तो हमें ये गवारा नहीं। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्ज़ूहु, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हकदार है कि उसको राज़ी किया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? बजाय अपना अकीदा ठीक करने की, बजाय अपने ग्राउंड पर मेहनत करने के, अपने दिल पे मेहनत करने के, अपने अमल को ठीक करने की, उन्होंने क्या किया? लोगों को राज़ी करने की कोशिशें शुरू कर दी। तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हकदार है कि तुम उनको राज़ी करो, तुम उनके बारे में कोई ऐसी बात ना करो, कोई ऐसी हरकत ना करो जिससे वो नाखुश हों। इन कानू मुमिनीन,
اگر تم سچے ہو، اگر تم ایمان والے ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، ان کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں. جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ کیسے پھر اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کر سکتا ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت کا کہ اگر برا کام کرنے کے بعد اگر ہماری جو کسی کے سامنے اچھی تصویر بنی تھی وہ خراب ہو رہی ہے تو ہم اس کی مائنڈ کو صاف کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، پھر بھی غلط کام کرتے جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جا کے جھک کر معافی نہیں مانگتے اپنی باتوں کی جو کی ہوئی ہیں، تو پھر ہمارا بھی شمار اس طرح کے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے نا. ہم بھی انہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. تو قرآن کو پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی صفائی بھی کرتے رہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں منافقت کا لبادہ جو ہم نے چڑھایا ہوا ہے اس کو اخلاص میں بدل کر ہمیں سچا مومن بنا دے. اللہم طہر قلبی من النفاق. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ. کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک جو مخالفت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی، یحاددی یہ کس کے وزن پر ہے؟ باب مفاعلہ سے ہے، اور اس کی خصوصیت ہوتی ہے مقابلے کی، یعنی کسی کے مقابلے میں آ جانا. تو ان کو نہیں پتا، یہ سوال جو ہے وضاحت کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک جانب اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہے، دوسری جانب جو ہے یہ لوگ ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کہ ایسا کرنے سے ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. تو بے شک اللہ اس کے لیے آگ ہے جہنم کی جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. دنیا کی رسوائی سے اگر بچ بھی جائیں، مومنوں کو خوش کر بھی لیں، لوگوں کو خوش کر بھی لیں، لوگوں کے مائنڈ کو صاف کر بھی لیں، اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہ کریں، دنیا میں چلو عزت مل جائے گی، آخرت میں کیا ہوگا؟ اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارا بیڈ امپریشن نہ جائے، تو لوگوں کے سامنے اپنا امپریشن اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو پھر دنیا میں اچھا امپریشن چلا بھی جائے تو آخرت کے اندر ذالک الخزی العظیم، آخرت کے اندر بہت بڑی رسوائی ہے، اس رسوائی سے نہیں بچ سکیں گے. اس لیے اپنے گناہوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر کے ساتھ ہی ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے. ابھی کل میں ایک بڑا اچھا کلپ دیکھ رہی تھی، اس میں انہوں نے بہت اچھی بات کہی. ایک عربی تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کے سونے کا جو طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. یعنی ہم ایسا ہوتا ہے اکثر گناہ کرتے ہوئے سوتے ہیں، موبائل پہ کوئی چیز دیکھتے ہوئے یا کوئی بھی ایسا کام جس سے ہمارا ایمان کم ہوتا ہے، برائیاں بڑھتی ہیں، تو وہ کر کے سو جاتے ہیں. اگر ہم اٹھا ہی نہ جائیں، ہمیں موقع ہی نہ ملے دوبارہ سے اپنی اللہ اور رسول کی بات کی جو ہم نافرمانی کی ہے اس پر معافی مانگنے کا، تو کیا ایسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے؟ اس لیے رات کو سوتے وقت غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، انسان گناہ کرتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ہمارا رویہ جو ہے نا ایک بہت زیادہ اللہ کی قربت والا ہونا چاہیے. تلاوت کر کے سونا، یا آپ نے کوئی غلطی کی، کوئی غلط کام کر بھی لیا تو 2 نفل ادا کر لیے، اذکار کر لیے، یعنی اس طرح سے ہو کہ آپ نے گناہ تو کیا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے گناہ کیے، انسان کو بس یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، تاکہ وقتاً فوقتاً وہ اللہ سے سوری کر سکے. لیکن جو بندہ منافق ہوتا ہے وہ مانتا ہی نہیں اپنی غلطی،
اس کا وہ منہ سے تو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں یا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن اس کا عمل جو ہوتا ہے اس کی عکاسی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ مومنین سے غلطیاں نہیں ہوتی، مومن سے غلطی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، لیکن منافق غلطی کر کے خود کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ میں مسٹیکس نہیں ہے، وہ اپنے سامنے خود کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے سامنے خود کی اچھی تصویر نہیں پیش کرنی چاہیے، آپ کی جو غلطی ہے اس کو قبول کریں تاکہ ساتھ ہی ساتھ توبہ کی بھی توفیق ملتی رہے۔ جب آپ کو پتہ ہے میں غلط ہوں تو پھر آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے یا مجھے توبہ کی توفیق عطا کر۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی سورت اتار دی جائے ایسی تنبئہم جو خبر دے انہیں جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کو اس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ کوئی صورت نہ ایسی اتر جائے جس سے ان کے دلوں کا حال سامنے آ جائے۔ اب یہاں پہ منافقین کی مزید قبیح حرکتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، مزید بری حرکتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کافی حد تک آگے چلا جاتا ہے۔ اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس صورت میں منافقین کا پول جو ہے کھول کھول کے بیان کیا جائے گا، یعنی منافقین کے راز کھولنے والی صورت اس کو کہا گیا ہے، ان کو رسوا کرنے والی صورت ہے۔ منافقین جو ہیں بظاہر ایمان کے باوجود دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر رکھتے تھے، ان میں سے بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے کے باوجود ضد تعصب کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر رکھتے تھے، اور کچھ لوگ شک میں مبتلا تھے اس لیے ایمان سے خالی تھے، جو بالکل دل سے آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے وہ بھی کئی دفعہ مشاہدہ کر چکے تھے، اور جو ہی وہ ایسی کوئی حرکت کرتے تو اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا جاتا کہ یہ بندہ دل سے آپ کے ساتھ نہیں، یہ دلی طور پر آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور کفر اختیار کیا ہوا ہے اسے، اس لیے وہ اس چیز کے بارے میں بڑے خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ان کے جو دل کی باتیں ہیں سامنے نہ آ جائے، کوئی ایسی صورت نہ آ جائے جو ان کی راز اور دلی کیفیت کو ان کے سامنے مسلمانوں کے سامنے کھول کے رکھ دے گی۔ تو جو منافق بندہ ہوتا ہے وہ سارا وقت خوف ہی رہتا ہے۔ منافق بندے کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنا مطلب تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ خوف میں مبتلا رہتا ہے، اس کو صرف ڈر ہوتا ہے کہیں اس کا پول نہ کھل جائے۔ قُلِ اسْتَہْزِئُوا، کہہ دیجئے مذاق اڑا لو، جو مذاق تمہیں اڑانا ہے آپس میں اڑا لو، تمہیں غپ شپ کرنی ہے تو تم کر لو، جس بات کا تمہیں ڈر ہے وہ تو کھل کے سب تمہارے سامنے رہے گی۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جس چیز کے بارے میں تم ڈرتے ہو، جس چیز کا تمہیں خوف ہے وہ سامنے ظاہر ہو کر رہے گی، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے تمہیں کر لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں منافقین اور اللہ کے نبی اس پہ صبر کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ہر وقت ہر لمحے میں ہر مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کا ساتھ دیا، تو ہمیں اس بات سے تسلی ملتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اس طرح سے ٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے سے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں پریشان ہو کر اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے بارے میں پریشان ہو کر اپنی جو کیفیت ہے اس کو
ڈسٹرب کر کے دوسروں کے ساتھ ویسے ہی نہیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اس بات پہ ایمان ہو کہ اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس چیز کا انہیں ڈر ہے. اللہ ظاہر کرے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، البتہ اگر پوچھو تم ان سے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تو بحث کرتے تھے، ہم تو دل لگی کرتے تھے. یعنی منافق آپس میں گپے لگاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اور آیات کی، قرآن کی آیات کی کیا کرتے ہیں؟ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ایسے مذاق بناتے ہیں یا پیچھے سے باتیں کرتے ہیں، کسی وحی الہی سے اطلاع ہو جاتی ہے. پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ویسے بحث کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ویسے راستہ کاٹنے کے لیے شغل کی باتیں اور دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. جیسے ہم بیٹھے بیٹھے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، کسی بھی موضوع پر گفتگو کر دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی بس شروع ہو گئے تھے، ہماری نیت یہ نہیں تھی. تو منافقین بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول اور آیات کے بارے میں نکتہ چینیاں کرتے تھے اکیلے بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں، اور پھر جب ان کو کہا جاتا کہ یہ تمہاری حقیقت ہے تو فوراً سے ہی انما کننا نخوض ونلعب. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کہہ دیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آیتیں اور اللہ کے رسول کنتم تھے تم تستہزئون، تم مذاق اڑاتے. کیا یہ اس لیے آئی تھی کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ؟ کیا اس کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانا اچھی بات ہے؟ کیا تمہیں دل لگی کرنے کے لیے یہی چیزیں ملی ہیں؟ وہ لوگ بار بار معذرت کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ان کو فرماتے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کہ اللہ کا اور اس کے آیات کو، اس کے رسول کا تھے تم مذاق اڑاتے. یہ باتیں تمہیں مذاق اڑانے کے لیے ملی ہیں. لا تعتذروا، تم بہانے مت بناؤ، تم اب دلیلیں مت پیش کرو. قد کفرتم، تم نے تو کفر کیا ہے اپنا ایمان لانے کے بعد، تو پھر ٹھیک طرح سے مان جاؤ نا کہ تم دل سے ہمارے ساتھ کے نہیں ہو، تم دل سے سچے نہیں ہو، تم نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد. بہانے مت بناؤ. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة، اگر ہم معاف کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب تو ہم عذاب دیں گے، طائفة ایک گروہ کو، بأنہم کانوا مجرمین، بوجہ اس کے جو کہ وہ مجرم تھے. تو جو شخص دین کی باتوں میں مذاق کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، ان کی اس کو زیر بحث لا کر اچھالتا ہے. ابھی آج کے دور میں دیکھیں، کبھی پردے کی مسائل کو دیکھ کر باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے بارے میں غلط کومنٹس پاس کیے جاتے ہیں، کبھی نماز کے بارے میں، کبھی زکوٰۃ اور حج کے بارے میں. تو دین کے بہت سے مسائل کے بارے میں لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو سوشل میڈیا پہ ایک آپ پوسٹ لگاتے ہیں، نیچے سے کومنٹس دیکھیں، اتنی بری باتیں اور اتنے غلط فیڈ بیکس دیے جاتے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو نا کہ کیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ کسی ایک پوسٹ کے نیچے جو اسلامک ہو نا، تو آپ جہاں پہ تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جائے تو چیک کر کے دیکھیں، آپ کو طرح طرح کے ماڈلز مل جائیں گے جو مختلف طرح سے نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس قدر برے کومنٹس کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن میں جن منافقین کی بات کی جا رہی ہوتی ہے نا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، یہ ان کی زندہ مثالیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب ان لوگوں سے بچائے اور ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو. تو چاہے لوگ دل سے منکر نہ ہو، لیکن جو بندہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین پر عمل کرنے والے کا مذاق اڑاتا ہے، جیسے ہمارے آج کے ایک بہت خوبصورت سا بچہ ہے، اس نے اپنی آغاز کیا ہے. پہلے وہ تھوڑا موٹیویشنل اسپیکر تھا، اب اس نے تھوڑا دین کو بھی اندر ایڈ کیا اور اب قرآن حدیث کی بات کرتا ہے. تو پہلے اسی بچے کی بات کو دھیان سے سننے والے لوگ، جب اس نے قرآن حدیث کی بات کی، داڑھی رکھنا شروع کر دی، تو آپ جا کے ان کی پوسٹ کے نیچے سے کومنٹس دیکھیں گے نا،
تو ان کے دین کو اتنا برا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس قدر بری بری باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے دین کو ان کے لیے اتنی بڑی آزمائش بنایا جا رہا ہے۔ تو چاہے لوگ دل سے منکر نہ ہوں، لیکن جو بندہ دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق بناتا ہے، دین کا مذاق بناتا ہے، قرآن حدیث کا مذاق بناتا ہے، ایون کہ اپنے گردن کو ہلا دیتا ہے نا، تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہو جاتا ہے، پھر وہ منافق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ایسے دین کی جس کو وہ مانتا ہے پھر بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اصل یہ ہے کہ دین کی باتوں میں ظاہر اور باطن کا ادب رہنا بہت ضروری ہے۔ جو بندہ ظاہری اور باطنی طور پر ادب نہیں کرتا، یہ کیا دل میں عزت ہے اور آپ اپنے ظاہر سے کچھ بھی نقصان پہنچاتے ہیں، یا پھر دل سے تو باطن آپ کا بڑا بے ادب ہے لیکن آپ ظاہر سے ادب کر رہے ہیں تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ سب مذاق ہیں، یہ سب جو تم باتیں بنا رہے ہو، دل لگی کی باتیں کر رہے ہو، بحث جو کرتے ہو، لا تعتذروا، نہ تم عذر پیش کرو، یہ اللہ کے سامنے نہیں تم پیش کر سکتے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم یہ کہو کہ تم ایمان لانے کے بعد بھی کفر میں ہو۔ آگے خوشخبری بھی ہے اب سب کے لیے کہ اگر ہم ایسے لوگوں میں ہمارا شمار ہے، ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں طرح طرح کے فیڈ بیک دیتے ہیں، کومنٹ پاس کرتے ہیں، دین پہ عمل کرنے والوں کا مذاق بناتے ہیں، ان نعفو عن طائفۃ منکم، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج احساس ہو گیا ہے تو جس نے نفاق سے توبہ کر لی، آئندہ مخلص ہو کر زندگی بسر کی، تو اسے ہم کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ نعذب طائفۃ، اور جس نے معافی نہ مانگی، جو اپنے کفر پہ قائم رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نفاق جو منافقت ہے اس کو کفر کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو بندہ اسلام کی رسپیکٹ نہیں کرتا گویا کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اسلام کی عزت کا ہے۔ جو بندہ کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے لیکن اسلام کی کسی بھی بات کی عزت نہیں کرتا، ہر بات پہ ایشو بناتا ہے، ہر بات کو اپنے لیے عذر پیش کرتا ہے، تو ایسا بندہ گویا کہ اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ تو جو بندہ پھر انکار کرتا ہے، منافقت کو نہیں چھوڑتا، نعذب طائفۃ بأنہم کانوا مجرمین، ان کو ہم عذاب دیں گے، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تو انصاف والے ہیں، پھر ان کو کیوں عذاب دیں گے؟ بأنہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم تھے، انہوں نے جرم کیا تھا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی عذاب دے رہے ہیں، یہ مجرم ہے، انہوں نے غلطی کی ہے۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ منافقین کو بھی احلاس اختیار کرنے پر معافی کا وعدہ ہے، اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ مخلص ہو جاتا ہے منافقت کے بعد تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو بعض روایات سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ کئی منافقین پھر بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے، پکے سچے مخلص مسلمان۔ اس لیے اگر کبھی زندگی میں احساس ہو بھی جائے تو کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تو بہت گنہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہم بھی بہت زیادہ گنہگار ہیں، اس لیے بات وہی آ جاتی ہے اپنی غلطی کا تو پتہ ہونا، اپنی غلطی کا پتہ ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو بندہ اپنی مسٹیکس ہی نہیں ڈھونڈتا، ابھی ہم نے آیات پڑھی ہے نا، تو ہم ہر آیت پہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے ساتھ، یہ آیت فلاں کے لیے، فلاں میری بہن کے اندر، یا فلاں میری دوست کے اندر، یا میری فلاں کزن کے اندر یہ والی خصلت پائی جاتی ہے، اس کو آج کا لیکچر ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے تھا۔ ایسے ہی سوچتے ہیں نا ہم، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات تو اللہ میری تصویر دکھا رہے ہیں مجھے، اس میں تو میں خود کو اپنے آئینے میں دیکھ رہی ہوں، یہ تو آیتیں میری عکاسی کر رہی ہیں۔ جب یہ والی فیلنگز آئیں گی قرآن کو پڑھ کے تو اپنا آپ نظر آنے لگے گا اس آئینے کے اندر، تب جا کر دل کی زمین نرم ہوگی
اور ہم عمل کر سکیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اپنی کزنز میں، اپنے سسٹرز میں، اپنی فرینڈز میں باقی لوگوں کے اندر خامیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنی ذات کے اندر اپنی خامیوں کو ڈھونڈنا ہے. اور منافقوں والی تو بہت سی خصلتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے آشنائی کروائے اور اتنا ظرف بھی عطا کرے کہ ہم ان کو چھوڑ سکیں. یہ نہیں ہے کہ ہم بس خود کو کہتے رہے میں تو بڑی گناہ گار ہوں، میں دعا نہیں کر سکتی، مجھے فلاں انسان سے استخارہ کروانا ہے، میں تو بڑی گناہ گار ہوں. یہ نہیں اللہ سے محبت. اللہ سے پیار کرنے والا بندہ اللہ سے خود بات کرتا ہے، خود جا کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. آپ کسی سے ناراض ہیں یا کوئی آپ سے ناراض ہے تو کیا آپ کسی کو سوری کرنے کے لیے بھیجیں گے؟ بلکہ آپ خود جائیں گے، آپ سوری کریں گے اور ساتھ ہی اپنا کوئی کام بھی کروا لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آج ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہیں اس کے اندر. ہم بھی قرآن کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور اسلام پر عمل کرنے والوں کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت سا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں ایسے ہی ہاں بس مجلس لگائی ہوئی تھی تو باتوں میں ہم نے بات کر دی. تو ایسا نہیں ہوتا. کسی کے بھی اخلاق اور کسی کی بھی خوبی کا ایسے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور پھر یہاں پہ خوشخبری بھی ہے، اگر غلطیاں ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا. منافق کو معاف کر دے گا. اعتقادی منافق جو ہے، اس دور کا منافق جو دل سے بھی منافق تھا، تو اگر ہم عملی منافق ہیں تو اللہ ہمیں بھی معاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اپنے لیے لازمی دعا کرنی ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب. اللہ ہمیں ہمارے دل کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ہماری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.